الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورہ یاسین کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا رکوع ہے اور پارہ نمبر 22ویں پارے کا 18واں رکوع ہے، اور تفسیر جلالین کے سبق نمبر 77 میں ہم حاضر ہیں۔ سورۃ یاسین مکیۃ، سورہ یاسین مکی ہے، الا قولہ، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے۔ الآیہ، یہ آیت کیا ہے؟ الآیات، اس کو پڑھ سکتے ہیں آنی کا مفعول بھی بنا کر، ٹھیک ہے، اور مبتدا حاضی کی خبر بنا کر الآیات بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی یہ آیت جو ہے یہ کیا ہے؟ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ اس کا استثناء کر دیا الا کے ذریعے، باقی پوری صورت مکی ہے، صرف یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا والی جو آیت ہے یہ مکی نہیں ہے۔ او مدنیۃ، یا یہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ سورہ یاسین مدنیہ پوری کی پوری، وَهِيَ 83 آیتاً، اور وہ کتنی آیتیں ہیں؟ 83 آیتیں ہیں۔ 3 اور 80 80 اور 3 83 آیتاً، 83 آیتیں ہیں، یہ تمیز ہے آیتاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم کے نام سے ابتدا۔ یاسین، اللہ اعلم بمرادہ بہ، اللہ اسے اپنی مراد خوب جانتا ہے۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بمرادہ، اپنی مراد کو، بہ، اس کے ساتھ، یعنی اس یاسین سے جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ کیوں؟ یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کی مراد کو اللہ جانتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے یا سید البشر، ایک قول کے مطابق اس کا کیا معنی ہے؟ یاسین کا یا، اور ایک قول کے مطابق یہ قرآن کا نام ہے، ایک قول کے مطابق یہ قرآن کا نام ہے۔ والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، حکمت والے، یہ واو یہاں پہ قسمیہ جا رہا ہے۔ اچھا جی، المحکمی، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ حکیم جو ہے یہ محکم کے معنی میں ہے، یعنی حکیم کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، حکیم کا مرادی معنی بیان کرنا ہے کہ حکیم صفت مشبہ، محکم اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ محکم کا معنی ہوتا ہے پکا، مضبوط۔ اچھا جی، بعجیب النظم و بدیع المعانی، اچھا جی، حکمت والے قرآن کی قسم سے کیا مراد ہے؟ اس قرآن کی قسم، اس جو عجیب نظم اور بدیع معنی کے سبب محکم ہے، جو عجیب نظم اور بدیع معنی کے سبب، عجیب نظم سے کیا مراد ہے اور بدیع معنی سے کیا مراد ہے؟ عجیب نظم سے مراد ہے حیرت انگیز بیان، اچھا، اور بدیع معنی سے مراد ہوتا ہے انوکھے معنی، انوکھے۔ تو قرآن پاک اپنے انوکھے معنی اور حیرت انگیز بیان کے سبب، یہ با جو آئی ہے نا بعجیب میں، یہ با سببیت کے لیے ہے، اس کے سبب محکم ہے، مضبوط ہے۔ انکا، بے شک آپ، یا محمد، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ مخاطب کو بیان کرنا ہے کہ انکا میں کاف ضمیر خطاب ہے، اور اس کے ذریعے کسی کو تو خطاب کیا گیا ہے، تو وہ مخاطب کون ہے؟ وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بے شک آپ، یا محمد، اے محمد، لمن المرسلین، ضرور رسولوں میں سے ہیں، ضرور علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ متعلق بما قبلہ، یہ جو علی ہے یہ اپنے ما قبل کے متعلق ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ علی کے متعلق کو بیان کرنا ہے، یعنی علی متعلق ہے، جس کے متعلق ہوگا اس کو متعلق کہیں گے، یہ اپنے ما قبل کے متعلق ہے۔ ما قبل سے کیا مراد ہے؟ 8 نمبر حاشیے کے اندر لکھا ہے ای المرسلین، یعنی المرسلین جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے اس کے متعلق ہو جائیں گے۔ علی صراط مستقیم، یہ جو جار مجرور ہیں کس کے متعلق ہیں؟ المرسلین، لمن المرسلین میں جو لفظ مرسلین آیا اس کے متعلق ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ترجمہ بنے گا جب یہ مرسلین کے متعلق کریں گے؟ تو یہ معنی بنے گا اے بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ ان میں سے ہیں، البتہ الذین کے معنی میں کر لیں الف لام کو، البتہ ان میں سے ہیں، مرسلین علی صراط مستقیم، جو سیدھے راستے پر بھیجے گئے، جو یہی حاشیے کے اندر انہوں نے لکھا من الذین ارسلوا الی صراط مستقیم، یعنی یا حبیب آپ ان میں سے ہیں، ارسلوا الی صراط مستقیم، جو سیدھے راستے پر بھیجے گئے، یعنی سیدھے راستے سے مراد ہے توحید کا راستہ، اس پر جو بھیجے گئے۔ اور اس کے علاوہ دیگر احتمالات بھی اس کے اندر موجود ہے جو کہ حاشیے کے اندر درج ہیں۔ اچھا جی، سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ طریق الانبیاء سے غرض مفسر علیہ الرحمہ صراط مستقیم کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔ سیدھے راستے سے مراد ہے طریق الانبیاء قبل کا، آپ سے پہلے انبیاء کے راستے پر، آپ سے پہلے، یعنی آپ سیدھی راہ پر ہیں، مطلب کیا ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں آپ انہی کے راستے پر ہیں۔
التوحید والہدا، یہاں سے بدل معذوف کو بیان کر دیا، بدل بن جائے گا طریق الانبیاء قبل کا سے کہ آپ سے پہلے نبیوں کا راستہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی توحید اور ہدایت کا راستہ، یعنی والتاکید بالقاسم وغیرہ۔ یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ ایک سوال کا جواب دینا، سائل سوال کرتا ہے کہ تاکید کو ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ انک لمن المرسلین میں ان حرف مشبہ بالفعل آیا، ٹھیک ہے، اور آگے لمن المرسلین یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور لام بھی کس چیز کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے، معنی کو پکا کرنے کے لیے ہے، تو یہ تاکید لائی گئی ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی تاکید آپ نے پڑھا ہوا ہے بلاغت کے اندر بھی، دروس البلاغہ اور دیگر کتب کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اگر مخاطب جو ہے، جو جس سے بات کی جا رہی ہے، وہ بندہ اگر خالی الذہن ہو تو تاکید نہیں لائی جاتی، اور اگر اس کے ذہن میں شک ہو تو پھر ایک آدھی تاکید لائی جاتی ہے، اگر وہ منکر ہو تو پھر ایک سے زیادہ تاکیدیں لائی جاتی ہیں تاکہ اس کے انکار کو دور کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ چونکہ کفار حضور کی رسالت کے منکر تھے تو اس لیے ڈبل تاکید لائی گئی، انا کے ساتھ بھی اور جو ہے وہ اپنا لام کے ساتھ بھی، اور اگر شک ہو تو تاکید لانا بہتر ہوتا ہے، اور اگر انکار ہو تو پھر تاکید لانا ضروری ہو جاتا ہے، پھر کبھی ایک تاکید دو، اور کبھی دو سے تین اور اس سے بھی زیادہ تک تاکیدیں لائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، والتاکید بالقاسم وغیرہ، قسم اور اس کے غیر کے ساتھ تاکید کیا کس لیے ہے؟ لقول رد لقول الکفار لہو، کفار کے قول کو رد کرنا ہے، یہ تاکید کیا ہے؟ کفار کے قول کو رد کرنا ہے، مطلب رد کرنے کے لیے ہے۔ لہو جو کفار کا قول ہمارے نبی کے لیے ہے، لہو کی ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی لفظ محمد، جو قول ان کا حضور کے لیے تھا اس قول کو رد کرنے کے لیے یہ تاکید لائی گئی ہے۔ وہ قول کون سا تھا؟ یہ مقولہ آ گیا کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں، معاذ اللہ، یعنی یہ کفار کے قول کو رد کرنے کے لیے تاکید لائی گئی ہے۔ اچھا جی، تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ عزت والے، عزت والے سے مراد ہوتا ہے غالب، کہاں غالب؟ فی ملکی، اپنی بادشاہت میں، فی الملکی سے غرض مفسر علیہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، اور بخلقی سے بھی غرض مفسر علیہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، پہلا جار مجرور العزیز کے متعلق اور دوسرا الرحیم کے متعلق ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جو اپنی بادشاہت میں غالب ہے، الرحیمی بخلقہ، اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق پر۔ خبر مبتدا مقدر، یہاں سے غرض مفسر علیہ تحقیق ناوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو تنزیل ہے یہ مبتدا مقدر کی خبر ہے، مبتدا مقدر، ای القرآن، یعنی وہ مبتدا کیا ہے؟ قرآن ہے، یعنی کیا؟ القرآن تنزیل العزیز الرحیم، قرآن عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ آپ عزت والا بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں غالب، ٹھیک ہے نا، غالب مہربان کا اتارا ہوا ہے۔ اور نیچے حاشیے کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنا اس سے پہلے ہاذا مبتدا بھی مقدر نکال سکتے ہیں، تو ہاذا تنزیل العزیز الرحیم بن جائے گا، یہ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تو یہ سے مراد بھی تو قرآن ہی ہوگا نا۔ اچھا جی، یہ تو ان کے بقول ہے، لیکن ہماری قرات کیا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، منصوب پڑھیں گے تو ظاہر ہے یہ خبر مبتدا کی خبر تو نہیں بنے گا، وہ تو مرفوع ہوتی ہے۔ اب اس صورت میں منصوب پڑھیں گے تو پھر یہ کیا؟ اس کے بارے میں بھی نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جب اس کو جو ہے وہ اپنا یہ مرفوع ہونے کی بنیاد پر ہے، لیکن امام حمزہ، امام کسائی، امام ابن عامر اور امام حفص کے نزدیک یہ منصوب ہے مفعول مطلق مقدر کی وجہ سے، مفعول مطلق مقدر کی وجہ سے۔ اچھا جی، وہ کیا ہم نکال لیں گے؟ وہ لفظ نکل جائے گا نزل القرآن تنزیلا، نزل القرآن، اس کا جو مفعول فعل ہے وہ نزلہ نکال دیں گے، تنزیلا اس کا مفعول مطلق بن جائے گا، اور یہاں پہ باب اور مادہ ایک ہی ہے نا، اور معنی بھی ان کا ایک ہی بنتا ہے، تو یہ مفعول مطلق بن جائے گا تنزیلا، نزلہ فعل مقدر کا۔ لتنذر به قوما، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ، متعلقم بتنزیلا، یہ تنزیل کے متعلق ہے، یعنی یہ جو لتنذر والا جار مجرور ہے کس کے متعلق ہے؟ تنزیل مصدر کے متعلق ہے۔ ما انذر آباؤہم، جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا، جس کے باپ دادا کو اس کو ڈراؤ، ای لم ینذروا فی زمن الفترۃ، یعنی زمانہ فترت میں وہ ان کو نہیں ڈرایا گیا، ان کو لم ینذروا سے غرض مفسر رحمہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ جو ما انذر میں ما آ رہا ہے یہ ما نافیہ ہے، نفی جہد یہ بھی تو ماضی مانوی اس کو کہتے ہیں نا، یعنی یہ نفی جہد جو ہوتی ہے یہ بھی ماضی کا ہی معنی دیتا ہے، نفی جہد کس کا معنی دیتا ہے؟ ماضی کا ہی معنی دیتا ہے، تو اس وجہ سے انذر ماضی کی جگہ ینذر نکال دیا،
اور لم آ گیا تو اس نے ماضی کے معنی میں کر دیا، اور لم نے آ کر یہ بھی بتا دیا کہ ما انذر میں جو ما آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ یہی نیچے انہوں نے 10 نمبر حاشیے کے اندر لکھا لم ينظروا اشار به الى ان ما نافیۃ، اس بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ بے شک ما کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ فہم پس وہ اجل قوم یعنی قوم، یہاں سے غرض صلی اللہ علیہ ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، تو وہ غافلون غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت میں کس چیز سے غفلت میں ہیں؟ عن الایمان والرشد، ایمان اور ہدایت سے، یہاں سے متعلق معذوف کو نکال دیا۔ لقد حق القول علی اکثرہم، بے شک بات ثابت ہو چکی، واجبہ، یہاں سے غرض صلی اللہ علیہ وسلم حق کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، یہاں حق کا بمعنی واجبہ ہے، یعنی بات لازم ہو چکی، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہ لائیں گے، تو وہ ایمان کون؟ اجل اکثر یعنی اکثر، یہاں سے غرض صلی اللہ لا یؤمنون کی ضمیر فاعل کا مرجع بیان کرنا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، بِأَن تُضَمَّ إِلَيْهَا الْأَيْدِي، اس طرح کہ ان گردنوں کی طرف ان کے ہاتھوں کو ملایا گیا، ان گردنوں کی طرف ہاتھوں کو ملایا جاتا ہے، گردنوں کی طرف جب توق ہو تو توق اگرچہ گلے میں ہوتا ہے لیکن اس گلے کی طرف کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کو ملایا جاتا ہے ان کو بھی۔ لِأَنَّ الْغُلَّ، کیونکہ بے شک توق یجمع الْیَدَ إِلَى الْعُنُقِ، ہاتھ کو جمع کر دیتا ہے گردن کی طرف، ہاتھ کو جمع کر دیتا ہے گردن، تو ہاتھ یوں نہیں رکھ سکتے، توق جب ہو تو ہاتھ بھی ساتھ میں بندھا ہوا ہوتا ہے اس توق کے ساتھ ہی۔ اچھا، فَهِيَ، پس وہ کون؟ ہی ضمیر کا مرجع بیان کر دیا، الایدی یعنی ہاتھ، پس وہ ہاتھ، الی الاذقان، یہاں سے مجموعۃ سے خبر معذوف کو بیان کر دیا، الی الاذقان یہ مجموعۃ کے متعلق ہوگا، اور یہ مبتدا کی کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا۔ پس وہ یعنی ہاتھ، مجموعۃ الی الاذقان، ٹھوڑیوں تک ہیں، یعنی ٹھوڑیوں کی طرف جمع کیے ہوئے ہیں، ٹھوڑیوں کی طرف جمع ذقن، یہاں سے غرض مفسر علامہ تحقیق لغوی کو بیان کرنا ہے کہ اذقان جو ہے یہ ذقن کی جمع ہے۔ وَهُوَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ، اور وہ دو جبڑوں کے ملنے کی جگہ ہے، وہ دو جبڑوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اوپر کو منہ، ظاہر ہے توق جب ہے تو نیچے نہیں کر سکتے، اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ رافعون رؤوسہم، یہاں سے آسان معنی بیان کر دیا مقمحون کا، رافعون رؤوسہم یعنی وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہیں، لا یستطیعون خفضا، ان کو جھکانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہذا تمثیل، اور یہ تمثیل ہے، تمثیل سے مراد استعارہ تمثیلیہ ہے، استعارہ کیوں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہم لا یذعنون للایمان، لا یذعنون کہ وہ ایمان کا یقین نہیں کرتے، اذعان یقین کے معنی میں آتا ہے، ولا یخفضون رؤوسہم لہ، اور نہ اس ایمان کے لیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، یعنی جس طرح توق ڈال دیا جائے تو یہ تمثیل ہے، استعارہ تمثیلیہ، کیسے کہ جس طرح توق جب کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ بندہ نیچے نہیں دیکھ سکتا، اس کو یوں اپنی گردن کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ایک مثال بیان کی ہے کہ یہ کفار مکہ بھی ایمان کے لیے اپنی گردنوں کو نہیں جھکاتے، اپنے سروں کو، جس طرح توق ڈالا ہو، جس کے گلے میں توق ڈالا جائے وہ اپنے سر کو نہیں جھکاتا، تو یہ ایمان کے لیے نہیں جھکاتے اپنے سروں کو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی، بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا، یہاں سے غرض مفسر علامہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے کہ سین کے فتح اور ضمہ کے ساتھ فی الموضعین، دونوں جگہوں میں، یعنی پہلے بھی سدن آیا اور دوسرا بھی سدن آیا، ان میں سین کے فتح کے ساتھ بھی ہے بعض ائمہ کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک سین کے ضمہ کے ساتھ، یعنی سدن اور سدن۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں اوپر سے ڈھانک دیا، تو ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانک دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو انہیں لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تمثیل ایضا، یہ بھی تمثیل ہے، یعنی یہ بھی استعارہ تمثیلیہ ہے، کیسے؟ جس طرح آگے بھی دیوار ہو جائے، پیچھے بھی، اوپر بھی ہو جائے تو بندہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ لِسَدِّ طُرُقِ الْإِيمَانِ عَلَيْهِمْ، ان پر ایمان کے راستوں کو بند کرنے کی وجہ سے، ادھر سے بھی ایمان کا راستہ بند، ادھر سے بھی، اوپر سے بھی، ہر طرف سے ایمان کا راستہ بند ہے، تو وہ ایمان کی طرف اب دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ ایمان قبول کر سکتے ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور ان پر برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کیا آپ ان کو ڈرائیں؟ بتحقیق الحمزتین، یہ ہم نے کئی درجنوں مرتبہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ تقریباً 3 سے 4 قراتیں تقریباً بنتی ہیں۔ نمبر 1 کون سی ہے؟ بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، انذرتہم، تحقیق کا معنی بیان کیا تھا نا کہ ہر حمزہ کو اس کے اپنے اصلی مخرج سے ادا کرنا۔ اچھا جی، وَإِبْدَالِ الثَّانِيَةِ الفا، اور دوسرے کو الف سے بدلنے کے ساتھ، وَتَسْهِيلِهَا، اور اس دوسرے کی تسہیل کے ساتھ، یعنی درمیان میں پڑھیں الف اور حمزہ کے، اس کو نہ الف سے پورا بدلیں نہ حمزہ پورا پڑھیں، تسہیل کریں۔ وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرَى،
اچھا جب آپ ایک الف کو مساہلہ بنائیں گے تو پھر الف مساہلہ والاخری اور دوسرے کے درمیان الف کو داخل کرنے کے ساتھ و ترکی اور اس کو چھوڑنے کے ساتھ، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، دوسرے کی تسہیل کے ساتھ، پھر تسہیل کی صورت ہو تو پھر ان کے حمزہ اور وہ جو حمزہ مساہلہ ہے ان کے درمیان الف کو داخل کرنے کے ساتھ اور الف کو چھوڑنے کے ساتھ۔ یہ قراتیں ہیں جو انذرتہم میں پڑھی جا سکتی ہیں مختلف۔ ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، انما تنذروا تم تو صرف اسے ڈراتے ہو، تم تو صرف اسے ڈراتے ہو، یعنی ینفع انذارک کا من اتبع ذکر، جو نصیحت کی پیروی کرے، جو نصیحت کی، سائل یہ سوال کرتا ہے کہ حضور تو نصیحت کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کو بھی تو ڈراتے ہیں، یہاں پہ یہ ہے کہ صرف آپ ان کو ڈراتے ہیں من اتبع ذکر جو نصیحت کی پیروی کرے، تو اس کا جواب یہ ہے ینفع انذارک، یہاں سے اس سوال کا جواب دیا کہ آپ کا ڈرانا نفع دیتا ہے اس کو جس نے نصیحت کی پیروی کی، یعنی ڈراتے سبھی کو ہیں حضور لیکن نفع اس کو ملتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، تو یہاں ینفع انذارک سے اس سوال کا جواب دے دیا۔ من اتبع ذکر جو نصیحت کی پیروی کرے، القرآن یہاں سے غرض مسلم ذکر کا مرادی معنی بیان کرنا، ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے قرآن، وخشی الرحمن بالغیب اور وہ رحمان سے بن دیکھے ڈرے، خافہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ولم یرہ حالانکہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم تو آپ اس کو خوشخبری دے دیں، آپ اس کو بمغفرۃ مغفرت یعنی بخشش، واجر کریم اور عزت کے ثواب کی، عزت کے مغفرت سے مراد بخشش، آپ اس کو بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دے دیں، آپ اس کو بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دے دیں۔ هو الجنت وہ کیا ہے، عزت کا ثواب جنت ہے۔ اچھا جی آگے ہے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، للباسی اٹھائے جانے کے لیے، یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کے لیے، ونکتب اور ہم لکھ رہے ہیں فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں کس چیز کو لکھ رہے ہیں، ما اس چیز کو، قدموا جو عمل انہوں نے آگے بھیجا، جو عمل انہوں نے قدموا جو مقدم کیا، جو عمل انہوں نے آگے کے لیے بھیجا ہم اس کو لوح محفوظ میں لکھ رہے ہیں۔ اچھا جی ما قدموا جو عمل انہوں نے آگے بھیجا فی حیاتی میں اپنی زندگی میں، من خیر و شر یعنی بھلائی اور برائی سے یعنی شر سے، خیر و شر کا جو عمل اچھا یا برا جو انہوں نے آگے بھیجا ہم اس کو لکھ رہے ہیں، لیجازوا علیہ تاکہ وہ اس پر بدلہ دیے جائیں، وآثارہم اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، جو نشانات انہوں نے پیچھے چھوڑے اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اس کو بھی آثارہم کا جو ہے نا وہ عطف اس کا پڑ جائے گا قدموا پر۔ اچھا جو انہوں نے آگے عمل بھیجے، وآثارہم اور جو انہوں نے پیچھے نشان چھوڑے، یعنی ان پیچھے چھوڑے ہوئے نشانوں کو ہم کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ پیچھے چھوڑے ہوئے نشانوں سے کیا مراد ہے، مستن بہ بعدہم جس طریقے پر چلا گیا بعدہم ان کے بعد، یعنی وہ تو چلے گئے لیکن پیچھے جو انہوں نے نشان چھوڑے جو وہ کرتے رہے اور ان کے بعد والے لوگ ان کے طریقے پر چلتے رہے، ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں تاکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ برا طریقہ تم نے ایجاد کیا تھا جس پر دوسرے بھی چلتے رہے، جس طرح گناہ جاریہ ہوتا ہے۔ وکل شیء یہ اچھا جی اور ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے، ہر چیز ہم نے، یہ کل شیء یہ مفعول به بن جائے گا احصینا فعل مقدر کا، احصینا فعل نصبه بفعل یفسره، یہاں سے غرض مسلمہ تحقیق کے ناوی کو بیان کرنا کہ کل شیء کا جو نصب ہے وہ ایسے فعل کی وجہ سے ہے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے، جو اس کی، اور بھائی آپ نے ایک پڑھا جہاں مفعول به کے فعل کو یعنی عامل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، اس کے آپ نے مختلف مقامات پڑھے، ان میں سے ایک ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، یہ شرح جامی کے اندر صفحہ نمبر 240 پر اس کی بحث کی گئی ہے، کافیہ کے اندر بھی اس کی بحث موجود ہے، ہدایت النحو کے اندر بھی اس کی بات موجود ہے، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اس سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا، اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، بحیث لو سلط، اس طرح کہ اگر اس فعل یا شبہ فعل کو اس اسم پر مسلط کر دیں یا اس کے مناسب کسی کو اس پر مسلط کر دے، لا ناسبہ ہو تو وہ اس کو کیا کر دے، نصب دے اس کو۔ تو یہاں پہ دیکھیں احصیناہ یہ ایک اسم ہے کل شیء، اس کے بعد فعل ہے احصینا، ہم نے کہا فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ اس سے اعراض کر رہا ہو، اور یہ احصینا کل شیء سے اعراض کر رہا ہے، اس میں عمل نہیں کر رہا، کیوں؟ اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس کے متعلق میں، تو یہ احصیناہ یہ ہو جو اس کی ضمیر ہے نا یہ کل شیء کی طرف لوٹ رہی ہے، اس ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے کل شیء سے کیا کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے۔ اس طرح کہ اگر احصینا کو اس پر مسلط کر دیں تو وہ اس کو نصب دے، اگر ہم احصینا کو کل شیء سے پہلے رکھیں گے تو وہ کیا کر دے گا، اس کو نصب دے گا، تو یہ پوری وہ صورتیں پائی گئیں، لہٰذا اس لیے یہاں پہ اس کا جو عامل تھا احصینا اصل
اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، تاکہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم نہ آئے۔ مفسر اور مفسر کا اجتماع بھی اگلا سینہ جب تفسیر کر رہا ہے تو اب پچھلے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، نصبہ بفعل یفسرہ۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ کل شیء، ہر شے ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے، اس کا نصب بفعل ایسے فعل کی وجہ سے ہے، یفسر جس کی تفسیر کر رہا ہے، احصیناہ یعنی ہم نے اس کو شمار کر رکھا ہے، ضبطناہ ہم نے اس کو ضبط کر رکھا ہے۔ اچھا جی، فی امام مبین، ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں۔ امام سے مراد، امام کا مرادی معنی بیان کر دی، امام سے مراد ہے کتاب، اور مبین سے مراد ہے بین، روشن کتاب میں۔ هو اللوح المحفوظ، وہ کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے۔